أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد ناج البلاغہ شارٹ کورس کا آج یہ 12واں اور آخری سیشن ہے۔ ایک تو ہم نے ہر سیشن میں 3 سوالات گزشتہ درس سے آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کیے۔ اگر آپ نے نوٹ کیے ہوں گے تو مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس تقریباً 36 سوالات کے جواب مہیا ہوں گے۔ آج کے سیشن کے 3 سوالات ہم آج پیش نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ یوں مد نظر رکھیے کہ کوشش ہوگی شارٹ کورس کے آخر میں ان سوالات میں سے کم از کم 25 سوالات آپ سے کیے جائیں، اور اس میں اس سیشن سے متعلق بھی سوالات ہوں گے، اور آپ کے ایک قسم کا اپنے آپ کو آپ ٹیسٹ کر لیں گے کہ ہمیں نہج البلاغہ کے ساتھ جو یہ وقت گزارا ہے کس حد تک ہمیں کچھ چیزیں یاد رہی ہیں۔ درس نمبر 11 کے 3 سوال اگر آپ کی خدمت میں پیش کریں تو حکمت، کون سی حکمت پہ ہم نے گفتگو کی تھی؟ پہلے حکمت نمبر ہی بتلا دیجئے۔ تو گزشتہ سیشن میں ہماری جو بحث تھی وہ تھی حکمت نمبر 82، تو یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اور حکمت 82 میں جناب امام نے فرمایا تھا کہ ان 5 چیزوں کے حصول کے لیے اونٹ دوڑانا پڑیں تو بھی دوڑائیے اور ان کو حاصل کیجیے، یعنی ان کا حصول بہت مہم۔ اس میں سے پہلی چیز کیا تھی جو امام نے فرمائی تھی کہ یہ چیز حاصل کرو؟ اس پہ ذرا غور فرمائیے۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز کون سی ہے جو امام نے فرمایا کہ ان کے لیے اونٹ دوڑانے پڑیں، تو یعنی مشکلات برداشت کرنی پڑیں تو کرو؟ وہ تھا کہ امیدیں رب سے رکھو۔ تیسرا سوال جو آپ عزیزان سے ہے، مشکلوں میں امام نے فرمایا کہ صبر سے کام لو۔ صبر 2 قسم کا ہوتا ہے عزیزان۔ صبر بعض اوقات ہمیں ایک چیز گناہ کی طرف راغب کرتی ہے تو اس پہ اس رغبت کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، صبر کرنا، یہ صبر رہتا ہے۔ انہیں گناہوں کی طرف جانے میں ہمت کر کے صبر کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مشکلات سے ٹکرانے میں صبر۔ تو امام نے بہت خوبصورت تشبیہ دی۔ امام نے صبر کو کس چیز سے قرار دیا، یعنی صبر کی مثال کیا تھی؟ ایمان میں صبر کیسا ہے؟ اس سوال کا جواب ذرا مہیا فرمائیے کہ امام فرماتے ہیں صبر ایمان میں ایسے ہے جیسے، تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ صبر ایسے ہے ایمان میں جیسے سر بدن میں ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ یہ چیز مد نظر رکھیے کہ صبر ایسے ہے جیسے سر بدن میں ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ گزشتہ 3 سوالات گزشتہ سیشن سے ہو گئے۔ آج آخری سیشن میں نہج البلاغہ کا ایک بہت مہم حصہ، جسے ہم ہی نہیں مہم کہہ رہے، سید رضی نے اس کو کہا ہے کہ یہ بہت مہم ہے، وہ اسی تیسرے حصے میں کلمات کثار میں سے ایک طولانی کلمہ ہے جس میں تقریباً 30 چیزوں کی طرف امام نے متوجہ کیا، اور وہ ہم نے ایک ویڈیو یوٹیوب چینل پہ بھی ہے کہ ان 30 افراد میں سے نہ بنے، اور وہ کیا ہے؟ ان میں سے 3 چیزیں آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ لیکن سید رضی اس حکمت 150 کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس ایک کلمے میں اتنے موعظے اور اتنی نصیحتیں ہیں امام کی، اور اتنی مہم ہیں کہ نہج البلاغہ میں اگر موعظہ کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے اور کچھ بھی نہ ہو تو یہ ایک حصہ کافی ہے۔ یہ کلمہ
150 کافی ہے، کتنا اہم ہوگا۔ اور یہ کلمہ بھی کسی شخص نے آ کے امام سے پوچھا کہ مولا مجھے نصیحت کیجئے، وعظ کیجئے۔ تو جب وعظ کی بات آئی تو امام نے یہ چیزیں ان کو بیان کی، اور اس کا مین عنوان یہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ ان افراد میں سے نہ بنو، ان افراد میں سے نہ بنو، ان افراد میں سے نہ بنو۔ اب ان میں سے 3 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ساری وہ 30 نہیں، 30 میں سے 3 چیزیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پہلی چیز امام فرماتے ہیں، نہ بنو ان افراد سے جو عمل کے بغیر اچھی آخرت کے طلبگار ہیں۔ ان افراد میں سے نہ بنو جو عمل نہیں کرتے لیکن امیدیں بڑی بڑی رکھتے ہیں۔ یہ ایک سخت جملہ ہے اور ہم جیسے افراد اس میں مبتلا ہیں۔ جنت بھی ہمیں ملے گی اور نعمات بھی ہمیں ملیں گی، ائمہ خدا بھی ہمارا استقبال کریں گے، اور ہم جب مریں گے تو ائمہ خدا ہمارے سرہانے ہوں گے، یہ خوشبو ہوگی اور یہ فلاں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہم امید رکھتے ہیں، لیکن ان امیدوں کا اصل مبنی کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم عمل کریں گے۔ اور پھر عمل کرنا ہی نہیں ہوتا عزیزان، اس عمل کو پھر حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے، ورنہ تو یہ عمل ہم بعض اوقات اپنے دوسرے عمل سے ان اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا امام کا ایک فرمان جو اس حکمت 150 سے یاد رکھنا ہے، یہ ہے کہ عمل کے بغیر اچھے نتائج کے امیدوار مت رہیے۔ امام نے فرمایا اچھی آخرت کے، بہرحال ہم اس کو کلی طور پر بھی یہی ہے کہ عمل کے بغیر کسی اچھے نتیجے کی امید مت رکھیے۔ آپ جوانان، آپ عزیزان، اگر ہم پڑھائی کے ٹائم جو ہیں وہ استاد پڑھا رہا ہو اور ہم موبائل سے کھیل رہے ہوں، استاد پڑھا رہا ہو اور ہم دوسرے ساتھی کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں، یا استاد پڑھا رہا ہو اور ہم کسی اور طرف متوجہ ہوں، تو اس میں ہم نے کوتاہی کی۔ جب یہاں ہم نے کوتاہی کی تو گویا عمل ہم نے نہیں کیا، عمل نہیں کیا تو پھر نتیجہ بھی اچھا نہیں آئے گا۔ البتہ یہاں ایک چیز آپ کے اسکول ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ عرض کرتا جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو لکھنے کا عادی بنائیے۔ جو شخص کچھ کہتا ہے، استاد کچھ فرماتے ہیں، یا آپ کو آپ کے موضوع پہ کسی ساتھی سے کوئی ایک مفید چیز ملتی ہے، یا آپ اپنے اس میتھ ہو، کیمسٹری ہو، بیالوجی ہو، جو بھی مضمون ہو، اس میں سے ایک اچھا پوائنٹ اگر آپ کو مل جاتا ہے کسی دوسری کتاب کے ذریعے سے، تو ایک کوشش کیجئے کہ فوراً اس کو لکھ لیا کیجئے، اور پھر امتحانات سے پہلے کبھی کبھی موقع ملے تو ان کو دہرا لیا کیجئے۔ تو یہ لکھنا جو ہے مفید ہوتا ہے امتحانی اور اپنی تعلیمی پہلو سے بھی۔ تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہو کہ ہم عمل کریں نہیں اور امید لمبی رکھ بیٹھیں کہ نتیجہ ہمارا اچھا ہوگا۔ تو پہلا فرمان امام کا یہ ہے کہ ان میں سے نہ بنو کہ جو آخرت کے طلبگار ہیں بغیر کسی اچھے عمل کے اور محنت کے۔ اب 30 میں سے آپ کو 3 چیزیں بتلانی ہیں تو باقی سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ ایک چیز امام فرماتے ہیں کہ ان افراد میں سے بھی نہ بنیے کہ باتیں تو اونچی اونچی کرتے ہیں مگر عمل میں کم رہتے ہیں۔ اب یہ بھی تقریباً وہی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں لفظ تھا امیدیں نتائج کی، اور یہاں یہ کہ ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے، ہم یہ کرتے ہیں اور ہم وہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، کوئی تو شاید ہماری بات سے مطمئن ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں خود دیکھنا ہے کہ آیا ہم کرتے بھی ہیں یا دوسروں کے سامنے ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ان میں سے نہ بنیے کہ باتیں بڑی بڑی اور عمل میں کم۔ اب ہمارے ہاں اس کو یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے افراد ہم جیسے جو اس میں اس چیز کے عادی ہوتے ہیں۔ ہم خصوصاً ایک تو یہ ہے کہ اچھائی کسی نے کی ہے
تو ہم کہیں گے ہم نے یہ کیا ہے. بھئی ہم نے یہ کیا ہے آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے بہت محنت کی ہے اپنی کلاس 10 میں 11 میں جس میں بھی ہیں آپ. بھئی آپ نے جتنی محنت کی ہے اس محنت کا اثر آپ کے نتیجے سے ظاہر ہوگا. لہذا کسی کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا ہے. اب اگر کیا ہے تو نتیجے سے ظاہر ہو جائے گا. اور دوسرا جو زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، میں یہ کروں گا. باتیں بڑی بڑی، منصوبے بڑے بڑے. اب کروں گا کے لیے دو چیزیں مہم ہیں. جب ایک چیز طے کی ہے تو اب اس کو کریے. فقط یہ نہیں ہے کہ دعویٰ کرتے رہیے اور بات کرتے رہیے کہ میں کروں گا. بڑا خوب کہا کسی نے، اور عام ہمارے ہاں محاورہ ہے اردو کا، کہ آپ عزیزان ایک چیز اس کو یاد رکھ لیجئے، کل آج کا کام کل پر مت چھوڑیے. اب جو کہتے ہیں میں کل کروں گا، وہ کل مشکل سے ہی آتا ہے اور کل کے اپنے کام ہیں. لہذا آج جو کرنا ہے اس کو کہنے پہ اکتفا نہیں کیجیے بلکہ اس کو کیجیے. اور کیجیے کب؟ اب تھوڑی دیر بعد. اور اس میں پھر کل اور پھر کل اور پھر یہ چیزیں جمع ہوتی رہیں گی تو آپ کا نقصان ہوگا. تو باتیں زیادہ نہ ہوں بلکہ عمل زیادہ ہو. یہ جناب امیر علیہ السلام کا اس میں موعظہ. تو امام کے پاس جو شخص موعظہ طلب کرنا آتا ہے، امام اس کو دوسری چیز کیا بتلاتے ہیں؟ باتوں اور عمل میں باتیں زیادہ نہیں ہونی چاہیے، عمل زیادہ ہونا چاہیے. اور تیسری چیز جو آج کے سیشن میں اس خط کے آخر میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ چیز بھی آپ جوانوں کی زندگیوں کو بدل سکتی ہے اور اخلاقی طور پر گھروں کو بدل سکتی ہے. اور پھر آپ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں گے تو آپ کی آئندہ زندگی خوشی بھری ہو سکتی ہے. دیکھیے عزیزان، بعض اوقات ہمارے پرانے جو حکیم ہوتے تھے وہ جڑی بوٹیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پھر مثلا 10 قسم کی جڑی بوٹیاں، یہ ہمدرد والوں کو اگر آپ دیکھیے تو ان کا باقاعدہ اپنا فارم تھا کہ جو کہ یہ طبی طور پر اور بغیر کھاد وغیرہ کے اپنے بوٹیاں اگاتے تھے. اب یہ خود جو ہے وہ ایک ہوتی، یہ بوٹیاں بھی وہ اثر نہیں رکھتی جو جنگل میں بوٹیاں اگتی تھیں. مجھے ایک یاد آ رہا ہے جناب امیر علیہ السلام کا فرمان. امام فرماتے ہیں کہ جنگل میں اگنے والے بوٹے نہر کے کنارے اور پانی کے کنارے اگنے والے بوٹوں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ تکلیفیں دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں. تو یہاں جو جنگل کے، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ہم جو سختیوں سے گزر کے آتے ہیں تو ہم پھر مضبوط ہو جاتے ہیں. اور اگر ایک آج کل جو ہے وہ مثلا جتنی آپ کھاد ڈالیں گے اتنی وہ جلدی تو پودا اگے گا لیکن اتنا ہی جلدی وہ خشک بھی ہوگا. تو جنگل کی بوٹیاں، تو یہ جو حکیم پرانے تھے یہ اپنا کتنا وقت صرف کرتے تھے، کئی مہینے وہ گھروں سے باہر جنگلوں میں پھرتے تھے، وہ بوٹیاں تلاش کرتے تھے، ان بوٹیوں کو جمع کر کے ان کو رگڑتے تھے، ان کو رگڑ کے ان کا ایک نسخہ بناتے تھے. اور ابھی ہم درد کو آپ دیکھیں تو مثلا ایک چیز میں کہیں گے کہ یہ بوٹی ہے، یہ بوٹی ہے، اس کی مقدار اتنی ہے. 10 بوٹیوں کی ایک معجون بناتے تھے اور پھر وہ معجون اس شخص کے لیے علاج بن جاتا تھا. میں یہاں جملہ کہتا جاؤں، آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ ایک شفا بخش معجون ہے، بہت ساری چیزوں کے اس میں علاج ہے. تو اب کہہ یہ رہا تھا کہ جیسے بہت ساری چیزیں مل کے ایک معجون بنتی ہے، یا بعض ایک ایسی بوٹی ہوتی ہے جو بوٹی ایک ہی ہوتی ہے اور وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتی ہے. اسی طریقے پہ یہ فرامین آپ کو زندگی کا ایک حصہ، ایک جملہ جو ہے وہ زندگی کا حصہ بنا لیجئے تو بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے. جیسے میں نے کل مثلا کہا تھا کہ آپ اگر یہ ذہن میں رکھیے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو انسان بہت ساری اخلاقی کمزوریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس فرمان کا آخری حصہ امام فرماتے ہیں، دیکھو کہ ان افراد میں سے نہ بنو
کہ جو اپنے حق کی باتیں تو کرتا ہے اور دوسروں کے خلاف حکم لگاتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کے حق میں کیا کوتاہی کر رہا ہوں۔ ہاں، مجھے جو ملنا چاہیے تھا مجھے فلاں نے نہیں دیا، مجھے حکومت نے نہیں دیا، مجھے ماں باپ نے نہیں دیا، مجھے بہن بھائی نے نہیں دیا، مجھے رشتہ داروں نے نہیں دیا، مجھے دوستوں نے نہیں دیا، یا مثلا میرے حق میں انہوں نے یہ غلطی کی، میرے حق میں انہوں نے یہ کوتاہی کی۔ اب ہم اگر دوسروں کی طرف سے اپنے حق میں کوتاہی گنتے رہیں گے تو امام فرماتے نہیں، ان میں سے نہ بنو، بلکہ آپ یہ دیکھو کہ میں نے تو کسی کے حق میں کوتاہی نہیں کی۔ اللہ کے حق میں نے کوتاہی تو نہیں کی ہے، رشتہ داروں کے حق میں کوتاہی تو نہیں کی ہے، ماں باپ کے حق میں کوتاہی تو نہیں کی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے اور خود اپنے ساتھ جو میں نے خود ہی تو اپنے حق میں کوتاہی نہیں کی ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ امام فرماتے ہیں ایسی جگہ پہ جو تہمت کی جگہ ہے، گناہ کی جگہ ہے، بدنامی کی جگہ ہے، وہاں مت کھڑے ہو ورنہ آپ پر تہمت لگے گی۔ تو اب یہ اگر میں وہاں جا کے کھڑا ہوں تو یہ میں نے اپنے حق کی کوتاہی کی ہے، اپنے حق تلفی کی ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں ان میں سے نہ بنو جو دوسروں کی طرف سے تو یہ کہتے ہیں اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، لیکن خود دوسروں کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ آئیے ہم کوشش کریں ہم دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کو دیکھیں۔ اگر کوئی دوسرا ہمارے حق میں کوتاہی کر جاتا ہے، جو اس کو کرنا چاہیے تھا وہ میرے لیے نہیں کیا، تو اب یہ اس کا کام تھا، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ یہ تھے ہمارے 12 سیشن نہج البلاغہ شارٹ کورس کے، اس امید کے ساتھ کہ آپ عزیزان ان 12 چیزوں میں درسوں میں سے 3 چیزیں پیش کی ہیں، 2 میں 1 میں 5 ہو گئی ہیں، تو یہ ایک تعداد آپ کے پاس آ گئی۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ دعا کیجیے ہمارے لیے، کوشش کیجیے ان 12 سیشنز میں سے کم از کم 12 جملے امام کے اگر اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیجئے، کبھی اگر فرصت ملے تو ان کو دہرا لیجئے گا۔ انشاءاللہ پروردگار علی ابن ابی طالب کے کلام کے صدقے میں مدد فرمائے گا، آپ کو زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرمائے گا، اور آپ دوسروں کی زندگیوں کے لیے بھی شمع اور چراغ بن کے انشاءاللہ نورانیت پیدا کریں گے۔ کسی گرے ہوئے کا ہاتھ تھام کے یا علی کہہ کے اس کو زندگی کی راہوں میں اور زندگی کی خوشیوں میں واپس پلٹ آئیے۔ علی کے صدقے میں اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور علی بھی اس راہ کی راہوں میں ہمارے مددگار ہوں گے۔ پروردگار امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور آپ جوانوں کی جوانیوں کے مد نظر یہ رہے ہمارے امام موجود ہیں، اللہ کرے ہمارے وقت کے امام کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، جیسے حارث حمدانی جیسے محمد ابن ابی بکر جیسے امام کے سامنے بیٹھے تھے، ہم بھی خود کو ایسے سمجھیں ہمارا امام بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نہج البلاغہ کے کلمات علی کے کلمات نہیں ہیں، 12واں امام گویا فرما رہے، تو ہم گویا ان پر عمل کر کے اپنے وقت کے امام کے دل کی خوشی کا سبب بن رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔